بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ تبارک و تعالیٰ کے نام سے جو بڑا مہربان اور نہایت رحم کرنے والا ہے۔ دوستو، حضرت موسیٰ علیہ السلام کا ایک امتی تھا جو بہت زیادہ غریب تھا، کئی روز فاقوں میں گزار دیتا۔ ایک مرتبہ اس کی ملاقات حضرت موسیٰ علیہ السلام سے ہوئی۔ وہ کہنے لگا، اے موسیٰ علیہ السلام، آپ کلیم اللہ ہیں اور کوہ طور پر جا رہے ہیں۔ آپ میری طرف سے اللہ تعالیٰ کو عرض کریں کہ میری آنے والی زندگی کا سارا رزق مجھے ایک ہی بار میں عطا کر دے تاکہ میں اچھی طرح زندگی گزار سکوں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اس کی فریاد اللہ تعالیٰ کی خدمت میں پیش کر دی۔ اللہ تعالیٰ نے اس کی فریاد قبول فرما دی اور اس کو چند مویشی، گندم اور چند مزید چیزیں عطا کر دیں۔ اس کے بعد حضرت موسیٰ علیہ السلام اپنے روزانہ کے کاموں میں لگ گئے۔ ایک سال یا کچھ عرصہ گزر گیا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو وہ بندہ یاد آ گیا۔ آپ علیہ السلام نے سوچا کہ پتہ تو کروں کہ اس کا کیا بنا۔ جب اس کے گھر پہنچے تو آپ علیہ السلام نے دیکھا کہ اس نے ایک عالی شان مکان بنایا ہوا ہے۔ دوستوں اور مہمانوں کا رش لگا ہوا تھا، دسترخوان بچھے ہوئے تھے، طرح طرح کے کھانے لگے ہوئے تھے۔ سب کھا پی کر اللہ کا شکر ادا کر رہے تھے اور مزے اڑا رہے تھے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام یہ منظر دیکھ کر بہت حیران ہوئے کہ یہ کیا ماجرا ہے۔ کچھ دنوں کے بعد کوہ طور پر اللہ سے ملاقات کی تو اللہ پاک سے فرمایا، اے پروردگار عالم، آپ نے اس بندے کو جو رزق دیا تھا وہ تو بہت کم تھا، لیکن آج اس بندے کے پاس کئی زیادہ نعمتیں ہیں۔ یا اللہ، میں یہ سمجھنے سے قاصر ہوں، بے شک آپ خوب جانتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، اے موسیٰ، بے شک وہ اس رزق کو اپنی ذات پر استعمال کرتا تو اس کا رزق بس وہی تھا جو اس کو ہم نے دیا تھا۔ میرے اس بندے نے میرے ساتھ نفع کی تجارت کی ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا، یا اللہ، یہ نفع کی تجارت کیا ہوتی ہے؟ رب العالمین فرماتی ہیں، میرے بندے نے مہمانوں کو کھانا کھلانا شروع کر دیا، میرے راستے میں خرچ کرنے کو اپنا فرض جانا، غریبوں مسکینوں کے لیے دسترخوان بچھا دیے، اور میرا جو دستور ہے، جو میری راہ میں 1 روپے خرچ کرتا ہے میں اس کو 10 گنا زیادہ دیتا ہوں، کیونکہ مجھ سے تجارت میں اس کو زیادہ نفع ہوگا، اس لیے اس کے پاس مال اور دولت بے تحاشا ہو گیا۔ میرے عزیز دوستو، اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتی ہیں کہ اے میرے بندے، تو میری راہ میں 1 روپے خرچ کر، میں تجھ کو 10 گنا زیادہ دوں گا۔ لیکن ہمارا ایمان ٹوٹا پھوٹا یقین کہ ہم اللہ کی راہ میں دینے سے کتراتے ہیں۔ جب کوئی سوالی ہم سے سوال کرتا ہے تو ہم اپنی جیبیں نوٹوں کے بجائے سکے تلاش کرتے ہیں۔ محترم ناظرین، اسی طرح حضرت موسیٰ علیہ السلام اللہ تعالیٰ سے ملاقات کے لیے جا رہے تھے کہ ایک جگہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو پتھر کے رونے کی آواز آئی۔ آپ علیہ السلام نے اس پتھر سے پوچھا کہ تم کیوں رو رہے ہو؟ تو پتھر بولا، مجھے اللہ کا ڈر ہے کہ قیامت کے روز اللہ تعالیٰ کہیں مجھے جہنم میں نہ ڈال دے۔ محترم دوستو، اس پتھر کو شاید یہ ڈر اس لیے پیدا ہوا ہوگا کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں یہ ارشاد فرمایا ہے کہ جہنم کا ایندھن انسان اور پتھر ہے، لہٰذا اس پتھر کو لگا کہ کہیں ایسا تو نہیں کہ اللہ تعالیٰ مجھے بھی کہیں جہنم میں نہ ڈال دے۔ پتھر بولا کہ اگر میں جہنم کا ایندھن بن گیا تو میرا حشر بہت برا ہوگا۔ اے اللہ کے نبی، میں اس بات کو یاد کر کے رو رہا ہوں۔ اور کہنے لگا، آپ علیہ السلام تو اللہ کے پیغمبر ہیں اور کوہ طور پر اللہ سے ملاقات کے لیے جا رہے ہیں، وہاں جا کے آپ میرے لیے اللہ تعالیٰ سے سفارش کر دیجئے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اسے تسلی دی اور کہا کہ اس وقت میں اللہ تعالیٰ سے ملاقات کے لیے جا رہا ہوں، اللہ کے حضور تیری بخشش کی دعا ضرور کروں گا۔ یہ کہنے کے بعد حضرت موسیٰ علیہ السلام کوہ طور پر چلے گئے، اللہ تعالیٰ سے کلام کیا۔ اسی درمیان آپ علیہ السلام اس پتھر کے بارے میں بھول گئے۔ ناظرین کرام، آپ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی رحمت دیکھیے کہ جب حضرت موسیٰ علیہ السلام وہاں سے آنے لگے تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے فرمایا کہ اے موسیٰ، تم اس پتھر کو بھول گئے، تم نے اس سے سفارش کا وعدہ نہیں کیا تھا؟ تب آپ علیہ السلام نے عرض کیا، اے میرے پروردگار، واقعی میں اس پتھر کے بارے میں بھول گیا تھا، بے شک آپ سب کو جانتے ہیں۔
اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ جاؤ اس پتھر سے کہہ دو کہ ہم نے اس کی مغفرت کر دی اور جہنم میں داخل نہیں کریں گے۔ آپ علیہ السلام خوش ہوتے ہوئے واپس آ گئے اور اس پتھر کو خوشخبری دی اور وہاں سے چلے گئے۔ کچھ دن بعد ایک بار پھر حضرت موسیٰ علیہ السلام اسی راستے سے کوہ طور پر اللہ تعالیٰ سے ملاقات کرنے کے لیے جا رہے تھے۔ پھر حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اس پتھر کے رونے کی آواز سنائی دی تو وہ اس پتھر کے قریب گئے اور پوچھا کہ تم دوبارہ کیوں رو رہے ہو؟ تم کو تو میں نے اللہ تعالیٰ کی طرف سے خوشخبری سنائی تھی مگر تم اب بھی رو رہے ہو۔ تو وہ پتھر کہنے لگا تب تو میں اللہ کے خوف سے رو رہا تھا، اب میں اللہ تعالیٰ کی محبت میں رو رہا ہوں۔ اے اللہ کے نبی، اللہ تعالیٰ نے مجھ پر اپنی رحمت فرمائی ہے، اے اللہ کے نبی کیا مجھے اس کی محبت میں رونا نہیں چاہیے؟ اللہ اکبر۔ ناظرین کرام، صرف سوچئے ایک پتھر جو اللہ کے خوف سے اور اللہ کی محبت میں رو رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ہمیں سب کچھ دیا مگر اس کے باوجود ہم اللہ تعالیٰ کا شکر ادا نہیں کرتے۔ جانور اللہ سے ڈریں، پتھر اللہ سے ڈریں، مگر انسان ہے کہ اسے کوئی پرواہ ہی نہیں ہے، بے خوف و فکر زندگی گزار رہا ہے جس زندگی کا اسے کوئی پتہ ہی نہیں۔ اللہ کی بارگاہ میں دعا ہے کہ اللہ ہمارے دلوں میں اپنا خوف پیدا فرمائے اور ہمیں سیدھے راستے پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین ثم آمین۔ تو دوستو یہ تھی آج کی ہماری ویڈیو، تو میں امید کرتا ہوں کہ آپ کو ہماری یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ تو دوستو ملتے ہیں ایک نئے ٹاپک کے ساتھ، تب تک کے لیے دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔